جانے والے حجاج کرام توجہ چاہیں گے، احرام باندھنے سے پہلے اگر ضرورت ہو بغل اور زیر ناف کے بال، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، پھر غسل یا وضو کریں اور بغیر سلی ہوئی ایک چادر باندھ لیں اور ایک اوپر اوڑھ لیں، دونوں شانوں کو ڈھکا رکھیں، سلے ہوئے سب کپڑے اتار دیں، ناف ڈھانکے رکھیں ورنہ طواف نہ ہوگا، یعنی احرام کی حالت میں ہماری ناف نہ کھلی رہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ عمرے کا طریقہ سمجھ لیں، سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں، سلام پھیر کر سر سے کپڑا ہٹا لیں، بیٹھے ہوئے عمرے کی نیت کریں، اگر زوال کا وقت ہو یا عصر کے بعد کا وقت ہو تو بغیر نماز پڑھے نیت کر سکتے ہیں۔ نیت ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلها منی، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر 3 بار تلبیہ پڑھیں، بغیر تلبیہ کے نیت نہ ہوگی۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ ممنوعات احرام سے بچتے رہیں، حاجیوں ممنوعات احرام سے بچتے رہیں، تلبیہ بار بار پڑھتے رہیں۔ جب حرم شریف میں داخل ہوں تو داہنا پیر اندر رکھیں، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ تک پہنچیں اور جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ دعا میں جو چاہے وہ مانگیں، لیکن بزرگوں نے ایک دعا فرمائی ہے کہ یہ کہیں اے اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ اپنی زندگی میں جو دعائیں کریں وہ قبول کر لیں۔ اس طریقے سے اس وقت جو بھی دعا مانگیں قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد بیت اللہ کے قریب آ جائیں، اس کونے پر جہاں حجر اسود لگا ہے اسی کے ٹھیک سامنے ہری بتی جل رہی ہے، حجر اسود کے بائیں طرف 4 قدم پہلے کھڑے ہو کر 3 کام کریں۔ پہلا کام ہے تلبیہ بند کریں، دوسرا کام ہے استباح کریں، یعنی احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں۔ نمبر 3 خانہ کعبہ کے طواف کی نیت کریں کہ میں خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ داہنی طرف ہٹ کر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر 3 کام کریں۔ پیارے حاجیوں غور سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھ گرا دیں۔ نمبر 2 پھر حجر اسود کے استعلام کے لیے دونوں ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ نمبر 3 مڑ کر دائنی طرف سے طواف شروع کریں، پہلے 3 چکر میں رمل کریں یعنی اکڑ کر چلیں اور بعد کے 4 چکر میں رمل نہ کریں، عورتیں استباح اور رمل نہ کریں۔ حجر اسود سے رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، 7 چکر میں استباح رہے گا۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تک پڑھیں۔ ہر چکر میں حجر اسود کا استعلام کریں۔ 7 چکر پورا ہونے کے بعد 8واں استعلام کریں۔ پھر مونڈھا ڈھانک کر 2 رکعت نماز طواف کی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز طواف کی پڑھ لیں، واجب الطواف جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد زمزم پی کر ملتزم پر پہنچ کر دعا مانگیں، خوب رو رو کے دعا مانگیں۔ ملتزم بیت اللہ کے دروازے سے حجر اسود تک کا حصہ ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر یہاں خوب روئیں۔ پھر سعی کے لیے ایک استعلام کر کے صفا پر جائیں، توجہ چاہیں گے حاجی صاحب۔ پھر سعی کے لیے ایک استعلام کر کے صفا پر جائیں۔ صفا مروہ کے 7 چکروں کی نیت اس طرح کریں جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اے اللہ میں صفا مروہ کے 7 چکر کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر صفا سے سعی شروع کریں۔ بہتر ہے کہ ہر چکر میں تیسرا یا چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ ہر چکر میں تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان میں ہری بتی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مرد دوڑیں، عورتیں نہ دوڑیں۔ 7واں چکر پورا ہونے کے بعد مروہ سے باہر نکل کر حلق کرائیں، یعنی سر کے بالوں کو مڑوائیں۔ عورتیں اپنے سر کے بال کے 3 حصے کر کے ہر حصے سے ایک پورے بال خود کاٹیں یا ان کا محرم کاٹے۔ اب عمرہ پورا ہو گیا، اب تک جو چیزیں حرام تھیں حلال ہو گئیں۔ جب بھی عمرہ نہ ہو اس طرح سارے ارکان ادا کریں۔ جب بھی عمرہ کرنا ہو اس طرح سارے ارکان ادا کریں۔ چند باتیں اور بھی سن لیں۔ ممنوعات احرام کیا کیا ہیں، جلدی سے سن لیجئے، ٹائم ہو رہا ہے آپ کا۔ خوشبو کا استعمال نہ کریں، بال نہ توڑیں، میل نہ چھڑوائیں، جواں نہ ماریں، ناخن نہ کاٹیں، مرد سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، سر اور چہرے کو کھولے رکھیں۔ مرد جوتا یا چپل ایسا نہ پہنیں جس سے پیر کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، بہتر ہے ہوائی چپل پہنیں۔ بیوی سے بے حجابی کی گفتگو نہ کریں۔ حرم میں کسی جگہ کی درخت کی پتی گھاس وغیرہ نہ توڑیں۔ خوشبودار شربت نہ پئیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ عورتوں کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں، بالوں کو رومال سے ڈھانکے رکھیں، صرف چہلہ کھلا رہے گا، ماتھے پر کپڑا نہ لگے۔ پردے کے لیے کوئی انتظام کریں، یعنی دور سے ایک کتاب کی شکل میں لگا لیں، لیکن چہرے پہ جن بہنوں آپ کے پردہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ باقی ساری شرطیں اوپر والی ان پر بھی وہی رہیں گی جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں۔ وضو کرتے وقت جن بہنوں وضو کرتے وقت سر سے کپڑا ہٹا کر مسح کرے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ چند ہدایات بھی سن